لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے یاور شہریار علم تاجدار حرم، نوشۂ نظم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول امام الانبیاء، حسنین کے نانا فاطمہ کے بابا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زبان بہت تیز کرو، کیونکہ جو کچھ ہے سب کچھ نبی کا صدقہ ہے، سب کچھ نبی کا صدقہ ہے۔ جتنی دیر تک میرا ساتھ تم لوگ لوگے اتنی دیر میں بولوں گا، جہاں تم لوگوں نے ساتھ چھوڑا وہیں پر واقع دعوانا یہ تمہارے اوپر ہے، کیونکہ اصلاحی بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں ہونا یہ چاہیے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے کس مقصد سے، پاگل تھوڑی نہ گھنٹوں ہم نے انتظار کیا یا اتنی دور سے آئے یا آپ نے اتنا اہتمام کیا، کوئی پاگل تھوڑی نہ۔ اس کا فلسفہ میرے امام نے کتنے پیارے انداز میں کیا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو کوئی پاگل تھوڑی نہ، کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں جو اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ارے دنیا میں کیا رکھا ہے، میں نے کہا اس میں گنبد خضرا ہے، اس میں گنبد خضرا ہے، اس میں مزار صدیق ہے، اس میں مزار فاروق ہے، اس میں مزار عثمان ہے، اس میں نجف شریف نہیں بلکہ نجف اشرف ہے، نجف اشرف یعنی علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ سیدوں کے بابا ہے، غوث اعظم کے بابا ہے، غریب نواز کے بابا ہے، قطب الدین کے بابا ہے، اختیار قادری کے بابا ہے، نظام الدین کے بابا ہے، علاء الدین کے بابا ہے، یہ سب کے بابا ہے۔ تو ہم ان کے شہروں کو شریف کہتے ہیں، جیسے تالپی شریف، دیوا شریف، اللہ اکبر بریلی شریف۔ اسی طرح سے ہم باپ اور بیٹے کے شہر کو برابر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر مولائے کائنات کے شہر کو کہتے ہیں نجف اشرف۔ کیا کہتے ہیں؟ نجف اشرف، اشرف 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 میں کیا فرق ہے یہ علماء جانتے ہیں، اور اس کی تحقیق میں آپ جائیں گے تو آپ بھی جانتے ہیں۔ جیسے عالم اور عالم میں فرق ہے، اسی طرح سے اشرف اور شریف میں فرق ہے۔ تو اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے ہم نبی کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم سب کچھ نبی کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں فالتو میں کہ مولوی عشق کا دشمن ہے، لیکن ہم مولوی تو یہ کہتے ہیں الا لا ایمان للہ محبت اللہ، محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن محبت کون سی؟ اب آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ ایک محبت آپ کو، ایک محبت آپ کو بدنام کرائے گی، ایک محبت آپ کو، ایک محبت آپ کو سولی چلوائے گی، ایک محبت آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دے گی، ایک محبت آپ کو ریت کے آگے ہٹنے پر مجبور کر دے گی، ایک محبت وہ ہوگی جو چھڑ کے کودنے پر مجبور کر دے گی، ایک محبت وہ ہوگی کہ جو زمانے میں رسوا کر دے گی، ایک محبت وہ ہوگی کہ اگر بتا دیں تو کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، گلی میں چل نہیں سکتے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جو آپ کو بدنام نہیں کرتی ہے بلکہ کامیابی لگاتی ہے، ایک محبت ایسی ہے جو آپ کو موت نہیں عطا کرتی بلکہ زندگی عطا کرتی ہے، ایک محبت ایسی ہے جو کہ آپ کو عرب کے اوریاں نشینوں سے اٹھا کر کے کیسا خدا کا تاجدار بنا دیا کرتی ہے، ایک محبت ایسی ہے اللہ اکبر، ایک محبت ایسی ہے جو بلال حبشی جیسے غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا کرتی ہے،
اس سے کرنے والا یعنی میں جس طرف بول رہا ہوں، میں جس طرف اس کی محبت کی طرف تم کو لے جانا چاہتا ہوں، اسی کو محبت رسول کہتے ہیں، اسی کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور محبت رسول میں اگر کوئی چھپانے والا اتنے ضبط کی طاقت رکھتا ہے کہ اگر چھپا لے تو چھپانے والا لوگ بن جاتا ہے، اور اگر بتا دے تو بتانے والا پیان بن کر بتانے چھت پر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، تکبیر اللہ اکبر۔ ہر کسی کو ملتی نہیں ہے محبت، ہر کسی کو ملتی نہیں ہے محبت۔ ملتی کس کو ہے؟ حضور کا عشق آتا کیسے ہے؟ یہ کیا کسی دار کو مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح سے علم کے لیے دارالعلوم قائم کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے کہیں نہ کہیں آپ کو دارالعشق بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن دارالعشق نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ کہاں ملتی ہے؟ کیا خرید کرا سکتی ہے؟ عشق کیا خریدا جا سکتا ہے؟ نہ عشق خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی ذات سے جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ خلافتوں کی طرح اس کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ آئے گا کیسے؟ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی اور اس کی محبت کو دیکھنا ہو تو جتنی محبت علی و فاطمہ، حسن اور حسین کی اس کے دل میں ہوگی، اتنی ہی محبت میرے یعنی شرط ہے کہ جس کے دل میں علی و فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت ہوگی تو وہ عاشق رسول ہوگا، وہ عاشق نبی ہوگا، وہ عاشق پیغمبر ہوگا، وہ عاشق ولی ہوگا۔ اللہ اب آئیے تو یہ ملتی کیسے ہے؟ یہ ملتی ہمیں کس ترتیب سے؟ کیونکہ ہم اپنی امانتوں کو بڑے ہی پوشیدہ طریقے سے رکھتے ہیں، چھپا کر کے رکھتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے چھپا کے رکھا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو بڑے ہی کریم رب کی امانت ہے، اپنے محبوب کی محبت کو کیا وہ ایسے نہ تو گہرے کے دلوں میں رکھ دے گا، نہیں تو جس کا خون پاک اب مجھے کہنے دیا جائے، جس کی ماں نے، جس کا باپ ایک، جس کی ماں نے، جس کا باپ ایک، اسی کے دل میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی تعظیم ہوتی ہے، اور اسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کو رکھا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلا عشق نہیں کرتے، بلا عشق نہیں کرتے، بلا میلاد نہیں مناتے، بلا میلاد نہیں مناتے، بلا جلوس نہیں نکالتے، بلا جلوس نہیں نکالتے۔ ہم نے کہا بھیا ان کے بس کی ہے بھی نہیں، کیونکہ محبوب نہ چاہے تو ابو جہل دیکھ کر بھی قاتل لڑنا ہے، اور وہ دیکھ کے عاشق رسول بن جائے گا، بن دیکھ کے عاشق رسول بن جایا کرتے ہیں۔ تو اب ان کا عشق جانے ایمان کیا ہے؟ جانے ایمان، اور آئے گا کیسے؟ علی و فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت ہونا ضروری ہے۔ جب آقا کی محبت دکھائی دے تو اب آقا کی محبت سمجھ میں آ گئی، آئے گی کیسے، حاصل کہاں سے ہوگی یہ بھی بتا دیا۔ تو آگے چلتے ہیں، آقا محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کیا ہے؟ میرے آقا کو حسن جمال کیا ہے؟ میرے آقا کتنے خوبصورت ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے محبت اس سے ہوتی ہے کہ جس کے اندر تین کوالٹی ہوتی ہے۔ کتنی؟ تین کوالٹی، یا تو اس کے اندر بیوٹی ہوتی ہے،
یعنی خوبصورتی کیا ہوگی؟ خوبصورتی، بیوٹی ہوگی، یا پھر اس کے اندر صداقت ہوگی، حقیقت ہوگی، سچائی ہوگی۔ یہ تین کوالٹی اگر اس کے اندر ہے تو وہ محبوب بننے کے قابل ہے، وہ محبوب بننے کے قابل ہے، اس کو محبوب بنایا جاتا ہے۔ اگر صرف ایک ہے یعنی خوبصورتی ہے تو بھی اس کو محبوب بنا سکتے ہیں، اس سے محبت کر سکتے ہیں، یا خوبصورتی نہیں ہے لیکن حقائق میں، صداقت میں سچا ہے اور وہ ریئلٹی اور اس کی پیورٹی، اس کی حقیقت ہے تو بھی اس کو محبوب بنایا جا سکتا ہے۔ تو انگریز کے قول کے مطابق ان میں سے ایک بھی ہو تو اس کو محبوب بنایا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو محبوب بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، اس کو ہم نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کو رسولوں نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کو غوث اعظم نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کو غریب نواز نے اپنا محبوب کہا ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنا محبوب کہا ہے۔ اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا اتنے خوبصورت ہیں، میرے آقا اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں کہ جب آپ دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے میں دیواروں کا عکس نظر آتا ہے۔ جب آپ چاند کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو چاند آپ کے گالوں میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سورج آپ کے گالوں میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ کا حسن و جمال بھی بے مثال، آپ کی مسکان بھی بے مثال۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں ایک دن کچھ کام کر رہی تھی، سوئی میری گم جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یکایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آقا مسکرا دیتے ہیں اور اس کے مسکرانے سے وہ نور پھیلتا ہے، وہ چمک پھیلتی ہے، وہ نور پھیلتا ہے، وہ چمک پھیلتی ہے۔ اللہ اکبر کہ میری گمشدہ سوئی مل جاتی ہے، اسی کو میرا مریدی کا امام کہتا ہے، سوزن گمشدہ کتنی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ کتنی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اور بھی کیا کہتے ہیں چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل چمکاتے چمکانے والے، رستہ نہیں جو اس پر آپ رحمت ربے پر بھی برسا دے برسانے والے، ربے پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میرے آقا اللہ اکبر کبیرہ کوئی یہ اتنا بھی خوبصورت انسان لے کر کے آئے گا، جب وہ چلتا ہے پھرتا ہے تو بھاگتا ہے تو اس سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینے میں سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ بدبو آتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ کہ جب صحابہ کرام حضور سے ملاقات نہیں کرتے تو آپ کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ حضور کس طرف رہے۔ اللہ اکبر، جس طرف سے تازہ خوشبو آتی جاتی اس طرف پیچھا کرتے ہوئے چلے جاتے، یہاں تک کہ حضور کو پا لیتے۔ کوئی صبح آپ سے مسافہ کرتا تو شام تک اس کے کھانے کی خوشبو نہ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پسینے کا عالم تو یہ ہے کہ جس کو مل جائے، جس کو مل جائے، جس کو مل جائے، ایک تو خوشبو فکر ہوتا ہے، وہ ملنے سے کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا، اس کو ملنا پڑتا ہے، ملنا پڑتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا پسینہ وہ ہے کہ جس کو مل جائے اس کی نسلیں میں اتنے رکھنا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دل پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول۔ تو
آقا کی خوبصورتی اتنی بے مثال اور آقا کی ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اور بھی آگے چلتے ہیں کہ آقا کے جیسا حسن جمال تو کسی کا نہیں ہے، آقا کے دندان بھی بے مثال، آقا کے زلف بھی بے مثال، آقا کے شانے بھی بے مثال، آقا کے ہاتھ بھی بے مثال، آقا کے قدم بھی بے مثال، آقا کا شکل بھی بے مثال، آقا کے دندان بھی بے مثال، اور آقا کا خاندان بھی بے مثال۔ اسی کو میرے مصطفیٰ کی شان میں میرے امام نے کیا کہا، ہوٹ دیکھے تو کیا کہا، کان دیکھے تو کہا پورے نزدیک کے سننے والے سلام، ہاتھ دیکھے عطا کرتے ہوئے دیکھے تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ابھی ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے شاہد بھائی شریف پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے مصطفیٰ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت خندق کے دوران شکر کے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی خندق میں موجود ہیں، وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ، تو میرے امام نے دیکھا تو کیا فرماتے ہیں، کوئی چاہا مل کر جب لوگ کوئی چاہا مل کر جب لوگ اس شکل کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پیشانی کو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں، جس کے مانگے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ انگلیاں دیکھی تو کیا فرمایا، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان عظیم بے مثال، ان کے جیسا کوئی نہیں، 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 کوئی نہیں۔ دنیا میں تو کوئی نظر نہیں آیا، ہمارے زمانے میں کوئی نہیں نظر آیا، پچھلے زمانے میں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح سے 14 سال چلے جاتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں آج ہر عالم تصور میں اللہ اکبر، اما جان عائشہ، اما جان عائشہ صدیقہ، آپ نے نبی کو اٹھتے دیکھا، آپ نے نبی کو بیٹھتے دیکھا، آپ نے رکوع میں دیکھا، آپ نے سلام میں دیکھا، آپ نے سجدے میں دیکھا، آپ نے راہ میں دیکھا، آپ نے کہیں بناتے میں دیکھا، اللہ اکبر، آپ نے بقی میں دیکھا، آپ نے معراج پہ جاتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ بتائیے کیا کوئی میرے نبی کے جیسا ہے، میرے نبی کے جیسا کسی کو ڈھونڈنے لگا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کوئی میرے نبی کے جیسا ہے، ان کے جیسے حسن والا کوئی موجود ہے؟ اللہ اکبر، تو وہ میری ماں، ہم سب کی ماں اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ہاں 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 میں نے ساتھ دیکھی، ہاں ہاں میں نے ساتھ دیکھی، جس کی صورت، جس کی سیرت، جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کا بیٹھنا، جس کی سخاوت، جس کی صلاحیت بالکل ہو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کی، اسی کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سقیہ نقیہ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آج نبی اور آل نبی کی بات ہے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، تو حضور کی ہم نے تھوڑی سی جھلک دیکھی خوبصورتی کی۔ وقت نہیں ہے میں اتنی خوبصورتی دکھاتا کہ پوری رات گزر جاتا، لیکن مجھے خیال ہے میرے مزدور بھائی اس وقت کام کری جائے تو صرف ایک جھلک اور سیدہ فاطمہ۔ تو اب اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ امام حسن، اے صدیق اکبر، اللہ اکبر،
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا امام حسن کو اپنے کندھے پہ مکے مدینے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا کیونکہ ایسا میرے نبی کیا کرتے تھے. میرے نبی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو میرے بھائی علی جیسا نہیں دکھتا. حسن تو علی کا بیٹا ہے لیکن تو میرے بھائی علی کے جیسا نہیں دکھتا. تو تو میرے نبی کے جیسا دکھتا ہے. تو میرے نبی کے جیسا دکھتا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ دو. فاطمہ الزہرا اور امام حسن. اور اب آگے کی باری امام حسین شہید کربلا مظلوم کربلا جس نے ہم سبھی کو جہنم سے چھڑایا. وہ ایسا نواسا جس نے نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا. وہ اپنے خاندان کو لٹایا. اللہ اکبر. اور خاندان کو لٹا کر میں نے امت کو بچایا. وہ حسین ابن علی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ امام حسین. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اللہ اکبر جب وہ گلیوں میں چلا کرتے تھے تو مدینے کی گلیاں رات کو روشن ہو جایا کرتی تھی. مدینے کے چہل پہل پر نثار کے چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار کے چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور